روایت کہتی ہے جب کسی کی اولاد مرتی ہے، جب کسی کا بیٹا مرتا ہے، ملک الموت، پہلے ایک منٹ رک جائیے، خدا کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا مکان. اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ چاہے جو ہو مکان چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ چاہے حضرت علی ہو، چاہے رسول اللہ ہو، جسم ہے تو مکان چاہیے. آج جو ہمارے امام ہیں ان کے پاس مکان ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں تو رہتے ہوں گے، تو مکان ہے. مکان کے لیے حکم ہے جب مکان بنواؤ تو اس کا نام رکھو. اس روایت کے پڑھنے کے بعد میرے پاس جو آتا ہے، حضور مکان تیار ہو گیا، کوئی نام بتائیے، میں گپ سے ہی نام بتا دیتا ہوں. روایت کہتی ہے ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مکان کا نام بیت الحمد. خوب یاد کر لیجئے، ابھی اسی روایت میں آئے گی بات. کیا نام ہے امام کے گھر کا؟ بیت الحمد. یہ چھوڑ دیجئے. اب آئیے اس روایت پہ چلتا ہوں. امام فرماتے ہیں اگر کسی کی اولاد مر جائے، ابھی تک تو بچوں والے تھے، اب یہ بالغ جوان، ملک الموت اس کی روح لے کے پیش پروردگار جاتا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دو میں بہت رحیم ہوں، ہے نا، بخشنے والا. خدا کہتا ہے ملک الموت، پہلے جو روایت پڑھی تو اس میں ملک الموت ہے، رات جو پڑھی اس میں ملائکہ کا لفظ ہے، مطلب وہی ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے یا ملک الموت سے پوچھتا ہے. اقبضت روح ابن عبدی، تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ ملک الموت کہتا ہاں. دوسرا سوال، اقبضت ثمرۃ فؤادہ، تو نے میرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا ہے؟ روایتوں میں بھی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْفُؤَادِ الْوَلَدِ. ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے، دل کا پھل اولاد ہے. اردو میں پرانی وہ میوہ دل بولتے ہیں، دل. اقبضت ثمرۃ فؤادہ، تو نے میرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا؟ ملک الموت کہتا ہاں. اللہ کہتا ہے ماذا قال عبدی، فرشتوں بتاؤ یا ملک الموت بتاؤ، جب تو نے میرے بندے کی روح قبض کی بیٹے کی تو میرے بندے نے کہا کیا؟ وہی ہے کفر نہ بکے پھر اجر دیکھے آدمی. کہا پالنے والے اس نے تیری حمد کی اور استرجاع کیا، یعنی انا للہ و انا الیہ کہا. اللہ کہتا کیا اولاد مر گئی اس کی، اس کے باوجود میری حمد کر رہا ہے. اس کا بیٹا مر گیا، انا للہ کہہ رہا. اب روایت سنیے، آواز قدرت آئے گی، ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ. وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. اس سے بڑھ کے مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو امام زمانہ کے گھر کا نام ہے وہ تمہارے گھر کا نام. صلوات اور محمد آل. سخت ہے، شدید ہے، صدمہ ہے، سمجھے آپ؟ ہر انسان کے لیے، ہر ماں کے لیے اولاد ہوتی ہے، ہر باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے. لیکن چاہے جس کی اولاد ہو، چاہے جتنی لائق ہو، چاہے جتنی اچھی ہو، حسین کے بچے سے بڑھ کے کسی کے نہیں، امام حسین کے بیٹے سے بڑھ کے کسی کا نہیں ہے. کہتے ہیں چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے، مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے. اللہ اکبر. اور ایک چیز بتائیں آپ کو، کتابوں میں ہے توجہ کی بات، اگر تھوڑا سا توجہ کریں گے نا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بھی خطیب ہیں،
آپ بہتر سمجھتے ہیں. سب کو امام حسین نے کہا جاؤ خدا حافظ. سب. قاسم کا معاملہ ایسا تھا جس میں تھوڑا تذبذب تھا، مگر جب وہ پرچی مل گئی تو روئے، بے ہوش ہوئے، یہاں تک ہے نا روایت. لیکن اپنے ہاتھ سے اٹھا کے گھوڑے بیٹھالا قاسم کو امام حسین نے. وہ رکاب جو کل 13 سال کی عمر تھی، وہ رکاب جو تھی نا پیر نہیں پہنچ رہا تھا، کاٹ کے چھوٹی کی گئی. جاؤ بیٹا خدا حافظ. سب کو رخصت کیا، سب کو اجازت دی. وہ عباس ہوں، اون و محمد ہوں، قاسم ہوں. لیکن ذرا سا آپ اگر ڈیپ میں جائیے گا نا تو امام نے اکبر کی طرف رخ کر کے نہیں کہا کہ جاؤ بیٹا مر جاؤ. تھوڑا سا ممکن ہے جھٹکا لگے آپ کو. کیا مطلب بلا اجازت گئے؟ میں نے کہا نہ، بلا اجازت نہیں گئے. امام نے وہ طریقہ اپنایا جس سے اکبر کو پتہ چل گیا کہ بابا راضی ہیں، مگر اکبر کی طرف رخ کر کے نہیں کہا جاؤ خدا حافظ. تب سنتے رہتے ہیں یہ بھی ذاکر. جیسے ہی آتے اکبر نے کہا بابا میں بھی، بجائے اکبر کی طرف رخ کرنے کے امام نے آسمان کی طرف سر اٹھا لیا اور فرماتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے تو گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا. اے میرے اللہ، جب مجھ کو نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا نظر نہ ہلے، اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا. جزاکم ربکم. اکبر سمجھ گئے بابا راضی ہیں. ہر بات میرے بھائیوں کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. کچھ آدمی عقل کا استعمال کرے. کربلا کی جو حالت ہے آپ بتائیے، کتاب کے نہیں اپنے دل سے پوچھئے، صبح سے اکبر کے دماغ میں کیا ہوگا؟ کیا بتائیں؟ بس اجازت مل جائے نا تب بتاتے ہیں ان لوگوں کو. یہی تو شوق ہوگا نا اکبر کو صبح سے. اور آپ بتائیے جس وقت اجازت ملی ہوگی، گھوڑے پہ بیٹھے ہوں گے، کون سی کتاب لکھے گی کہ اکبر نے کس جوش میں ایڑ لگائی ہے، کس ولولے کے ساتھ چل پڑے ہیں. سوچ سکتے ہیں کیا اس رفتار کا 57 برس کا بوڑھا بھوکا پیاسا باپ مقابلہ کر سکتا ہے؟ گھوڑے کے برابر دوڑ سکتے ہیں؟ لیکن وہی ہے نا، باپ باپ ہے، باپ باپ ہے. اکبر نے لگائی، امام سے بیٹھا نہ گیا، پیچھے پیچھے. جو ہونا تھا فطری تھا، گر پڑے. کیا تربیت ہے، کیا پرورش ہے. کیسے محسوس کیا میں آج تک نہیں سمجھ پایا. جس دن عقل میں کوئی بات آئے گی یا کتاب میں کہیں پڑھوں گا تو بتاؤں گا. ابھی تک تو میری سمجھ میں نہیں آیا. کیسے سمجھے؟ شاید زیادہ سے زیادہ ایک بات کہہ سکتے، باپ بیٹے کا ایسا قلبی رابطہ تھا کہ شاید اکبر کا دل سمجھ گیا کیا ہوا. بابا اتر گئے. آپ تو رخصت کر چکے تھے. ایک بات پوچھیں آپ سے، ڈاکٹر صاحب بتائیے، دنیا میں کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب امام کے پاس نہ ہو؟ بولیے، سب لوگ سوچیے. دنیا میں کوئی ایسا سوال ہے معاذ اللہ جس کا جواب امام کے پاس نہ ہو؟ لیکن اکبر نے جو سوال کیا ہے، کیا واقعاً امام نے جواب دیا ہے اس کا؟ کیا دیں؟ اتر گئے. بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے نا، آپ تو اجازت دے چکے تھے نا. اے بابا اب کیوں چلے آ رہے ہو؟ یہ وہ سوال ہے. حسین کیا جواب دے؟ اتنا فرمایا بیٹا بس اتنا سمجھ لو، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے اپنی شکل کے اپنی شکل دکھلاتے رہے. بعض روایتوں میں ہے کہ امام آ کے در خیمہ پہ بیٹھ گئے.
ماں نے نگاہیں گاڑ دی امام پر، باپ ہے میرے بچے کو کچھ ہوگا، باپ ہے چہرہ بدلے گا۔ اچانک امام کا چہرہ بدلا، لیلا تڑپی، خیر تو ہے؟ حضرت نے فرمایا دعا کرو، بہت زبردست پہلوان ہے، بس دعا کرو۔ دعا ہوئی، اکبر واپس آ گئے۔ اب یہاں سے پھر کتاب سے ہٹ کے ذرا اپنے ذہن سے سوال کیجئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے۔ آ گئے اکبر جب پلٹے ہیں نا، تو میں نے جو پڑھا ہے وہ ہے ڈاکٹر صاحب 100 آدمیوں کو مار کے پلٹے تھے۔ کبھی کبھی جب رونے ہونے کا دل اکیلے میں چاہتا ہے تو میں یا تو کسی عرب کا مصائب لگاتا ہوں یا کسی وہ دھن سے پڑھتے ہیں ذرا اچھا لگتا۔ تو ایک دن ایسے کسی عرب کو سن رہا تھا تو انہوں نے پڑھا صاحب 200، اب کہاں پڑھا نہیں، لیکن میں نے جو پڑھا ہے کم سے کم، وہ بھی کم نہیں ہے، بھوکے پیاس 100 یزیدیوں کو مار کے پلٹے ہیں۔ یہاں تک تو کتاب کی، اب عقل سے پوچھئے آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کے خاندان کا کراٹا جانتا ہے زبردست، رات کو 12 بجے کہیں اکیلے میں 25 لوگوں نے گھیر لیا، بلیک بیلٹ ہے اپنے کراٹے کے فن سے، 25 کو زیر کر کے بلا زخم کھائے واپس آ گیا۔ بولیے پورا گاؤں واہ واہ کرے گا نہیں کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ پورا خاندان واہ واہ کرے، ذرا باپ کے دل سے پوچھئے کتنا خوش ہوگا؟ جہاں بیٹھے گا منصور وہیں کہے گا اپنے بیٹے کی بات، ارے اس دن 25 میں گر گئے تھے ماشاءاللہ۔ اور ایک وقت وہ آئے گا جب محلے والے، خاندان والے، رشتہ دار، خاص کر کے باپ، بھائی اس لڑکے کو انعام ملنا چاہیے، بولو بیٹا کیا انعام چاہتے ہو؟ خاندان کی آبرو رکھ لی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جتنے یزیدی تھے سب سیر و سیراب تھے، اکبر بھوکے اور پیاسے تھے، 100 یزیدیوں کو مار کے پلٹے تھے۔ آپ بتائیے امام کا دل کتنا خوش ہوگا؟ شاباش میرے لال، علی کے گھر کی شان تم نے دوبالا کر دی، بولو بیٹا کیا انعام چاہیے؟ امام کو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ لیکن امام کیا کہیں گے؟ اکبر نے ایسی بات کہہ دی امام کا کلیجہ کباب ہو گیا۔ آئے کہتے ہیں بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی، تھوڑا سا اگر پانی مل جاتا، بس 2 منٹ، تمام 2-3 چیزیں مثال کے طور پہ سن لیجئے، تمام۔ اللہ اکبر کے طفیل میں خدا سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ جیسے ہی اکبر نے، روایت بس اتنی ہے ڈاکٹر صاحب کہ العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، پیاس مارے ڈال رہی، اس پر سے اسلحے کی سنگینی، تھوڑے سے پانی کی سبیل ہو سکتی ہے، بس۔ اس کے بعد امام نے جو کہا وہ اتنا جملہ ہے، بنیا ہاتھ لسانک، روایت میں صرف اتنا ہے، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، روایت میں بس اتنا ہے، بنیا ہاتھ لسانک۔ اس کے بعد ارباب مقاتل علماء کا اپنا اپنا خیال ہے، کوئی کہتا ہے اس لیے کہا تاکہ بتا سکے بیٹا میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، کوئی کچھ۔ ایک بزرگوار نے، مجھ کو بڑی اچھی لگی ان کی بات، اور دعا کیجئے اللہ توفیق دے میں سمجھا لے جاؤں آپ تک۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ امام نے اکبر کی زبان دہن میں اس لیے مانگی تاکہ بتائیں کہ میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اکبر کو اچھی طرح پتا ہے بابا کی پیاس کب کی ہے، اکبر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب پھر کیوں کہا؟ انہوں نے جو بات کہی، دعا کیجئے اللہ توفیق دے سکے۔ کہنا دیکھیے والدین کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، خاص کر کے ماں، خاص کر کے باپ۔ ہم لوگ تو ممبروں میں بیٹھتے نا، دیکھتے ہیں آدمی لڑکا لیے رہتا گود میں، 1-2 بار دیکھا میں نے، وہ ناک رکھ دیتا اپنے لڑکے کے سر کے اوپر، بھائی سونگتا ہے آدمی اولاد کو، سمجھے آپ؟
تو وہ فرماتے ہیں کہ فطرت یہ ہے باپ کی کہ لڑکا 6 مہینے کا ہوتا ہے، باپ پیشانی چومتا ہے، لب چومتا ہے، رخسار چومتا ہے. بیٹا 4 سال کا ہو گیا. یہ جتنے صاحبان اولاد ہیں سب غور کریں، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. بیٹا 5 سال کا ہو گیا، باپ کبھی پیشانی چومے گا، کبھی رخسار چومے گا، کبھی لب چومے گا. بیٹا 20 سال کا ہو گیا، بیٹا 25 سال کا ہو گیا، کڑیل جوان. اب دیکھتے ہیں آپ اس طرح باپ کو چومتے ہوئے، بولیے آئے تو سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کل تک تو مار چوم رہے تھے تم بچے کو، آج اس بچے سے محبت نہیں ہے. باپ کہے گا اس جوان سے تو اور زیادہ محبت ہے. لیکن اب وہ وقت آتا ہے کہ جب باپ جوان اولاد کو چومتے شرماتا ہے. بولیے ڈاکٹر صاحب صاحب اولاد تو کچھ تو باپ ایسے بھی ہیں کہ جب کڑیول جوان ہو جاتا ہے نا تو ابا لوگ آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں اپنی اولاد کو. چومنا تو دور کی بات، کیوں؟ ڈرتا ہے کہیں میری نظر نہ لگ جائے. میں اچھی طرح یاد ہے، یہ باپ کی فطرت ہے. کافی دن ہوا، ہمارے بھائی جو ہیں چھوٹے رضا عباس تھوڑا صحت وحت ٹھیک تھے، تو باہر مسجد کے سامنے ہینڈ پمپ تھا اس وقت، انڈیا مارک 2، وہیں جانگیاں پہن کے نہا رہے تھے اور ماشاءاللہ بدن ٹھیک. مجھے یاد ہے کہ کہیں سے باہر سے ابا ہمارے آئے، گھر میں پہنچے اور یہ بیٹا وہاں نہا رہے تھے. تو ہماری اماں بلا کہتے تنی ایکا سمجھاوا باہر سب کے سامنے نہ نہایا کرے. مطلب سمجھے، باپ ڈرتا ہے کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے، کہیں میری اولاد کو نظر نہ لگ جائے. اکبر آئے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. اکبر کو اچھی طرح پتا ہے کہ بابا کتنے پیاسے. حسین کا مقصد یہ نہیں ہے. پھر امام نے کہا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا زبان اپنی میرے منہ میں لیا، بتانا نہیں تھا. پھر کا 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ میرا جا کے کربلا کے میدان میں 100 یزیدیوں کو مار کے بغیر زخم کھائے آیا ہے. حسین کی محبت نے جوش مارا. حسین بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ان سوکھے لبوں کو چوم لو. کہ اتنے میں اکبر نے کہا بابا، حسین نے کہا بیٹا زبان لا. سمجھ میں آیا؟ مطلب حسین اپنے جذبے کو تسکین دینا چاہ رہے تھے، نہ کہ اکبر کو بتانا تھا. اکبر نے زبان کھینچ لی. ارے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹا پڑا. بس آخری بات ختم. یا اللہ اکبر کے طفیل سب کے بچوں کو سلامت رکھ. آدمی آخر تک جان لگا دیتا ہے اولاد کی خاطر. یہی بچہ جس کی مجلس ہے، ایک دن ایسی بات ہوئی، فون پہ اکثر پوچھتا رہتا تھا کیا حال ہے، تو کہنے لگا مولانا زمین میں ایک زمین جو جونپور میں ایک زمین لیا تھا اور اب سوچ رہا ہوں اس کو بیچ دوں، میرا بھیا ٹھیک ہو جائے. ہے نا؟ لیکن بہرحال موت ہے. تو اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب تھک جاتا ہے. خدا نخواستہ کسی کا بیٹا گردہ خراب ہو گیا، کینسر ہو گیا، بمبئی، کلکتہ، لندن، امریکہ، زمین جائے سب بیچ ڈالا کہ لڑکا ٹھیک ہو جائے. نہیں ٹھیک ہوا. ڈاکٹر نے کہا گھر لے جاؤ. 2 دن، زیادہ 4 دن
جو مانگے دو، جو کھائے کھلاؤ، لے کے آ گیا مثلاً. اب وہ بیچارہ ایسا ہے کہ سب کچھ تو بک گیا اس کا علاج میں. گھر میں جو چاول ابل رہا ہے وہ بھی کہیں سے ادھار آیا ہے دکان سے. ایک مثال دے رہا ہوں، سنیے آپ. میرے مولا کی مظلومی اور اس میں مجلس تمام ہے کہ اتنے میں کہتے ہیں نا، مرنے سے پہلے افاقہ ہوتا ہے. بچے نے آنکھ کھول دی، ایک طرف ماں بیٹھی ایک طرف باپ. ابا، بابو سیب، اماں بیٹا انگور. گھر میں چاول جو پک رہا ہے وہ بھی ادھار کا ہے. 10 روپیہ نہیں ہے اماں ابا کے پاس، لیکن چاہے جتنے غریب ہو گئے ہوں، جہاں کبھی نہ گئے ہوں گے وہاں پہنچ جائیں گی. اماں 10 روپیہ دے دو، اپنے بابو کا انگور کھلا دے، تمہارا برتن دھل کے ادا کر دے. جہاں باپ کبھی نہ گیا ہوگا چلا جائے گا. 10 روپیہ دے دو اپنے بچے کو. کوئی غریب سے غریب باپ، غریب سے غریب ماں اپنے مرتے ہوئے بچے سے نہیں کہہ سکتی جاؤ بیٹا کہاں سے لائے سیب، کہاں سے لائے انار، جاؤ جنت میں ملے گا. سو جتن کر کے ماں باپ بچے کی خواہش پوری. لیکن ہائے میرا مولا، کربلا میں کیا کرے؟ اکبر نے کہا بابا پالی. مولا نے انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا دہن میں رکھ لو، جاؤ نانا حوض کوثر پہ سیرا.